میں ہوں عبدالستار خان اور آپ شو دیکھ رہے ہیں نیوز وائز. میرے ساتھ ہیں زاہد حسین صاحب اور عارفہ نور صاحبہ. بات ہوگی سینٹ چیئرمین کے انتخابات میں جاری جوڑ توڑ کا جو معاملہ چل رہا ہے, اس میں بلوچستان سے تعلق رکھنے والے 8 جو آزاد امیدوار ہیں ان کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے. عمران خان نے اپنا پلڑا سارا ان 8 ارکان کے جھولی میں ڈال دیا ہے, اور پھر عبدالقدوس بنجو نے زرداری صاحب کے حوالے کر دیا ہے کہ فیصلہ آپ کے پاس ہوا. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات گردش کر رہی ہے, یہ خبریں بھی گردش کرتی جا رہی ہیں کہ میاں رضا ربانی صاحب جو آج اپنی الوداعی تقریر کر رہے تھے, وہ غالباً ان کے بارے میں یہ خبریں گردش میں ہیں کہ وہ حلف نہ اٹھائیں ایز اے ماں کو پروٹیسٹ. یہی ہو سکتا ہے, بہرحال ان کو منانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ ذرائع کے حوالے سے خبریں ہیں. اس کے بعد شو کے دوسرے حصے میں چلیں گے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے ختم نبوت کے حوالے سے کہ اب پیدائشی سرٹیفکیٹ ہو, شناختی کارڈ ہو, پاسپورٹ ہو, انتخابی فہرست میں اندراج ہو, سرکاری اور نیم سرکاری نوکریوں کا معاملہ ہو, آپ کو ایک حلف نامہ دینا پڑے گا جس میں آپ اس بات کا اقرار کریں گے کہ میں مسلمان ہوں, قادیانی نہیں ہوں. شو کے تیسرے حصے میں چلیں گے, بات کریں گے کہ زینب کے والد سپریم کورٹ پہنچ گئے ہیں. اور سپریم کورٹ کیوں پہنچے ہیں؟ وہ اپنے خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ جو قاتل عمران ہے ان کی طرف سے مل رہی ہیں. پہلے تو ہم چلتے ہیں اپنی ٹاپ سٹوری کی طرف. میں اپنے ایکس چیئرمین کی برائی نہیں کرنا چاہتا. بیسکلی ان نے اگنور کیا 3 سال کی نواز شریف کی جو کانسٹیٹیوشنل پہ ان کی نظریں تھی یا کانسٹیٹیوشن کو ان نے ایبریگیٹ کیا 18th امینڈمنٹ کی وجہ سے, دوسری ایشوز کی وجہ سے, اس کی وجہ سے شاید ان کی زیادہ قربت ہو رہی ہے. 13 کی 13 اپنی سینٹ کی سیٹیں ہم چیف منسٹر بلوچستان کے حوالے کر رہے ہیں آج. جی زاہد حسین صاحب, پہلے میاں رضا ربانی صاحب کا ایک خبریں گردش کر رہی ہیں, وہ اس میں خبروں میں کتنی صداقت ہے کتنی نہیں صداقت, کیونکہ کل رات ہی آصف علی زرداری صاحب نے کسی ایک سوال کے جواب میں کہا کہ جناب ہمیں گلہ ہے, میں برائی نہیں کرنا چاہتا لیکن ہمیں گلہ ہے کہ میاں رضا ربانی صاحب پیپلز پارٹی کے ہوتے ہوئے جو غیر آئینی گنجائش پیدا کر دی تھی نواز شریف صاحب کے کہ ہمارے تحفظات جو تھے 18ویں ترمیم اور باقی معاملات میں ہمارے تحفظات دور نہیں کیے, اور ان کی کچھ غیر آئینی جو ترامیم تھیں نواز شریف صاحب کے دور میں, اس پہ انہوں نے کوئی اس طرح کا پرو ایکٹیو رول نہیں ادا کیا جس طرح کا انہوں نے ہمارے تحفظات کے بارے میں کہا تھا. اب ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ بہانہ بنایا جا رہا ہے, فیس سیونگ ہے, کیونکہ ہمیں یہ بھی نہیں پتہ. ابھی تو آصف علی زرداری ہمیں یہ نہیں بتایا کہ وہ کون کون سے معاملات تھے. یا تو پن پوائنٹ کریں نا, اسپیسیفکلی آئیں کہ جہاں سے ہمیں پتہ چلے کہ ان کی بات کو تقویت ملتی کہ ہاں جن کے جو تحفظات تھے آئینی ترمیم کے حوالے سے. زرداری صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, مطلب ہمارے سامنے وہ پکچر نہیں ہے. ہم اپیرنٹلی یہی کہہ رہے ہیں کہ اس صرف ایک فیس سیونگ ہے. میرے خیال میں اس میں انہوں نے کوئی ٹیکنیکلٹی میں پھنسانے کی کوشش کی. دیکھیں, فیس سیونگ کی بات نہیں ہے. یہ تمام چیزیں, یہ جو بھی ان کی کمپلینس تھی, شکایتیں تھیں رضا ربانی صاحب سے آصف زرداری کی, بہت پرانی ہے. اور یہ مستقل پارٹی کے اندر بھی اور پارٹی کے ساتھ جو ہے لوگ بھی وابستہ ہیں, ان سب کو پتا تھا کہ یہی چیزیں وہ کہتے رہے تھے. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. صرف جو فرق جو آیا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے پبلکلی ان تمام چیزوں کا اظہار کر دیا ہے جو کہ وہ پارٹی کے اندر کرتے رہے اور جو ان کے جو ہے وہ رضا ربانی صاحب کے سامنے بھی کرتے رہے. زرداری صاحب کا یہ بیان پہلی دفعہ آیا ہے کہ انہوں نے اس سے پہلے کبھی اس کا اظہار نہیں کیا. صاحب تھوڑی سی انٹرپشن کہ ایک تو یہ بتائیں کہ رضا ربانی نے کون سی ان کانسٹیٹیوشنل موو جو نواز شریف کی تھی اس کو روکا نہیں, کیونکہ اول تو کوئی کانسٹیٹیوشنل موو ایسا تھی نہیں نواز شریف کی جس کو روکا نہیں, اور روکنا ویسے بھی رضا ربانی کا تو کام نہیں ہے, کیونکہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پہ جو بھی ووٹنگ ہوتی ہے وہ پارٹی لیڈر کی مرضی سے ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ سوری جسٹ کہ کتنی زیادتی ہے, اگر آپ کو کوئی شکایت بھی ہے کسی اپنے لیڈر سے یا پارٹی ورکر سے تو پارٹی کا انٹرنل فورم ہوتا ہے استعمال کرنے کا. انہوں نے تو جو رضا ربانی کے ساتھ کیا ہے اٹس ورس دین واٹ نثار علی خان کے ساتھ نواز شریف نے کیا. زیادتی جو بھی ہو یا ان کی ناراضگی ہو, بالکل صحیح ہے. میں تو اسی پہ آ رہا تھا. مطلب یہ ہے کہ جو ہے چیزیں, میں خالی پس منظر بتا رہا تھا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جو ہے اس پہ نئی چیز نہیں ہے. اب بات یہ آتی ہے کہ جو ہے وہ ہماری سیاسی پارٹیوں کو تو پتہ ہے آپ کو
کہ جو ہے وہ چاہتے یہ ہیں کہ ان کو کبھی بھی باتیں جمہوریت کی بہت کرتے ہیں لوگ، اور جو ہے وہ اداروں کی بھی بات کرتے ہیں، یہ تمام چیزوں کی بات تو ہوتی ہے، لیکن جب آتی ہے، جب اس پہ امپلیمنٹیشن کا وقت آتا ہے تو ان کی امیدیں بالکل دوسری ہو جاتی ہیں. جیسے پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ رضا ربانی صاحب ان کے لیے اس لیے سوٹ نہیں کرتے تھے کہ وہ جو ہے نہ ہی وہ فاروق نائک کی طرح کام کرنا چاہ رہے تھے، اور نہ ہی جو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ نیشنل اسمبلی کے جو اسپیکر صاحب ہیں اس وقت ایاز جو ہیں، جس طرح سے وہ پارٹی کے ایک کارکن بنے ہوئے ہیں، وہ بھی رضا ربانی نہیں کر سکتے تھے اور نہ کیا، اور صحیح طور پہ نہیں کیا. اور میرے خیال میں کبھی کسی کی کوئی شاید ایکسپیکٹیشن بھی نہیں ہوگی کہ رضا ربانی صاحب اس طرح کا آپریٹ کریں گے. جب وہ ایک دفعہ ان کو چیئرمین سینیٹ بنا دیا گیا، ان کی ریپیوٹیشن کسی سے ڈھکی چھپی تو نہیں ہے، سب کو معلوم ہے کہ وہ ان کے کیا بلیفز ہیں اور ان کے کیا پرنسپلز ہیں. تو آپ نے جب ایک دفعہ الیکٹ کر دیا تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. مجھے تو لگتا ہے یہ بس کیونکہ اب انہوں نے فیصلہ لیا تھا کہ رضا ربانی کو چیئرمین نہیں بنانا، تو انہوں نے برداشت کر لیا کہ بھی ایکسکیوز بنائی ہے. رضا ربانی 10 دن 15 دن 20 دن پہلے تو ایسا رضا ربانی نہیں بنا تھا نا، تو فرام دی ڈے ون ایسے تھے. اس وقت تو یہ تھا کہ اس وقت چلیں برداشت کرتے رہے، لیکن اس ایک وقت میں آ کر ان لوگوں سے اپنی جان چھڑانا جو آج کے دور میں ارریلیونٹ اس لیے ہو گئے تھے کہ آج کے دور میں جو جوڑ توڑ ہو رہی ہے 2018 کے الیکشن کے حوالے سے، جو کہا جا رہا ہے کہ آصف علی زرداری کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے ساتھ پینگے بڑھا رہے ہیں، اور اس کو اپنی پارٹی میں ایسے لوگ ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ پینگے بنا رہے تھے. آصف علی زرداری آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ انہی کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے. جیسے آخری دفعہ یہ اعتزاز آسن کا ہوا تو میرے خیال انہوں نے کہا کہ یار یہ ذرا میرے لیے پرابلم نہ پیدا کر دیں، جو ایک ثبوت میری ایک گوئنگ ہوگی اس میں نہ رکاوٹ پیدا کریں. تو پہلے میں کسی ایسے بہانے سے خیال کہ ان لوگوں نے چاہے اعتزاز احسن ہوں، چاہے رضا ربانی صاحب ہوں، چاہے فرحت اللہ بابر صاحب ہوں، کہ ان میں سے کوئی بھی آصف علی زرداری کی پالیسی کو تبدیل کرنے میں کوئی رول پلے کر سکتا ہے. کوئی نہیں کر سکتا. تو رکاوٹ بھی انہوں نے نہیں پیدا کرنی. بھائی آپ کے گھر سے ایسی آوازیں آ رہی ہیں جس پہ اگلوں کو ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. آوازیں ہمیشہ پھر کیا وجہ ہوئی؟ پھر کیا وجہ کیا مطلب کب سے تو بھائی اتنے عرصے سے برداشت کر رہے ہیں، ابھی کیوں نہیں برداشت؟ بات یہ ہے کہ ابھی جو ایک نقطہ آ گیا ہے، ذرا اس کو غور کریں. بات ایسی تو نہیں ہے کہ اچانک کوئی مسئلہ ہو گیا. رضا ربانی صاحب کا جو کیریکٹر ہے، وہ جب وزیر بھی تھے، فیڈرل جب منسٹر بھی رہے ہیں، انہوں نے ایک دو دفعہ اپنی منسٹری بھی چھوڑی ہے. ان کا جو ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. رضا ربانی صاحب بڑی بیہودہ بات کر دی تھی آصف علی زرداری نے، 4 مہینے بعد انہوں نے وزارت چھوڑ دی. وہ بات ہی بڑی بیہودہ تھی. پہلے بھی جب محترمہ بھی جب زندہ تھی تو اس وقت بھی رضا ربانی اپنی بات پوری کہہ جاتے تھے، اعتزاز احسن اپنی پوری بات کہہ جاتے تھے. اصل مسئلہ یہ آتا ہے کہ جو ابھی جو آصف زرداری صاحب کا جو آؤٹ برسٹ ہے، وہ جو ہے دونوں چیز آئی ہے کہ کیسے یہ جو ہے وہ پی ایم ایل این نے اس کا نام کیوں دے دیا. تو وہ جو ہے ان کو ایک غصہ تو اس بات کا آتا ہے. ان کو اس بات کو کوئی خطرہ نہیں ہے کہ پارٹی کے اندر جو ہے رضا ربانی جو ہے وہ کوئی تو سوال ہے کہ نواز شریف صاحب نے کیوں دیا، ایک آپس کی بات ہے. چلیں اس طرح کر لیں کہ اچانک نواز شریف صاحب نے ایک ایسا کیا ہے کہ ان کے پاس سنگل لارجسٹ پارٹی ہے. پچھلی دفعہ کس نے نام دیا تھا؟ پچھلی دفعہ جب یہ بنے تھے سینیٹر، وہ بھی پی ایم ایل این کی سپورٹ سے بنے تھے. ہاں تو نمبر گیم تھی اس وقت، نمبر گیم کچھ اور تھی، اس وقت نمبر گیم کچھ اور ہے. اس وقت نمبر گیم سنگل لارجسٹ پارٹی کے حوالے سے نون لیگ کے حق میں جا رہی ہے. کہاں سے ان کے ہاتھ میں جا رہی ہے؟ کیوں سنگل لارجسٹ پارٹی نہیں ہے؟ سنگل لارجسٹ پارٹی تو ہے نا، بٹ سمپل میجورٹی. اس کا مطلب ہے کہ نون لیگ کو ایک خدشہ ہے کہ جناب ہم وہ مطلوبہ تعداد نہیں پوری کر سکیں گے. پھر وہی تو ہم بات یہی ہے نا، یہ بات یہاں پہ آتی ہے نا. پچھلی دفعہ بھی یہی بات تھی نا. پچھلی دفعہ کیا بات تھی بابا؟ نمبرز کی ہی گیم تھی پچھلی دفعہ بھی. پچھلی دفعہ تو مسلم ذرا ہولی ہو جاؤ، تسی تو لڑ بول رہے ہو آج. پوری بات کرنے دیں. ہاں دیکھیں نا کہ ان کے پاس نمبرز پچھلی دفعہ بھی پی ایم ایل این کے پاس نہیں تھے اور اس دفعہ بھی نہیں ہے ان کے پاس نمبرز. تو اسی وجہ سے انہوں نے رضا ربانی کا نام سجیسٹ کر دیا، بیکاز وہ پی 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 کے جو سپیس تھی اس کو کم کرنا چاہ رہے تھے. سو اب بھی آپ بتائیں کہ کیسے پی ایم ایل این نمبرز پورے کرے گی؟ وہ لٹرلی ایک آدھ ووٹ سے ہی جو بھی چیئرمین سینیٹ بنے گا. اس کا مطلب ہے پی ایم ایل نواز زیادہ ان کو ربانی صاحب کے ساتھ کوئی زیادہ محبت نہیں ہے. وہ اپنا، چونکہ ان کا اپنا نمبر گیم پورا نہیں ہو رہا، تو انہوں نے کیا بجائے فائٹ میں آئے کہ اگر ہم ہار گئے پھر جو فتوحات کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے ان کا، بائی الیکشن جیت رہے ہیں، سینٹ کے الیکشن جیت گئے. ایک اور فیکٹر بھی دیکھ لینا اس میں، جو ہے صرف نواز شریف صاحب کی نہیں ہے، اس کے اندر جو ان کے حلیف جماعتیں ہیں، جس میں نیشنل پارٹی ہے، جس میں جو ہے یہ اس میں اچکزئی صاحب کی پارٹی ہے، ان کا جو جھکاؤ ہے وہ بھی رضا ربانی صاحب کے پاس تھا. دیکھیں رضا ربانی صاحب کے لیے اس لیے بھی ان کے لیے زیادہ قابل قبول ہو جاتے تھے. وہ 53 سیٹیں بنا کے دکھائیں. کس کی؟ اس کی
کنسنسس کینڈیڈیٹ بن سکتے تھے رضا ربانی صاحب. نہیں میں کہ ویسے بنا کے دکھائیں کہ کس طرح پاسبل ہو سکتا ہے وہ 53 کا جو میجک فگر ہے. کس کے لیے؟ کس کینڈیڈیٹ کے لیے؟ نہیں ہو رہا نا 53 کا نا, ابھی تک نہیں ہوا. دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ رضا ربانی اسی وجہ سے آئے بیچ میں, ان کا نام اسی وجہ سے آیا ہوگا. یہی تو ہم کہہ رہے تھے پہلے, آپ اس بات پہ ہم سے بحث کر رہے تھے, اب آپ وہی بات خود کر رہے ہیں. دوسری بات تو وہی ہے کہ اگر نواز شریف صاحب کو یقین ہوتا, ان کی واضح اکثریت ہوتی, اور تو وہ جو ہے کبھی بھی رضا ربانی صاحب کا نام نہیں دیتے, وہ اپنے ہی ایک جو نامزد امیدوار پارٹی کے تھے ان کو بناتے. یہ تو بالکل صاف بات ہے, اس میں جو ہے کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی ہے. بات یہ کہ ان کو جو ہے اچھی بات لگتی ہوگی رضا ربانی صاحب کی کہ وہ نیوٹرل رہے ہیں, لیکن اتنی بھی محبت نہیں ہے کہ جو ہے آپ ان کو جو ہے اگر ان کے پاس اچھا کوئی, اگر فرض کے اچھے حالات ہوتے, اکثریت ہوتی, تو رضا ربانی صاحب کی محبت جو ہے اس وقت جاگی نہیں ہوتی. میرے خیال میں ان کو نواز شریف صاحب کو ایک اور بھی ہوگا شاید, کہ ان کو پتہ ہو کہ اگر میں نے رضا ربانی صاحب کا نام پرپوز کیا تو آصف علی زرداری کوئی اور گیم کر رہے ہیں, وہ کبھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے. تو میں ایک اور پوائنٹ سکور کر دوں گا کہ ودن دی پیپلز پارٹی ایک سوچ آ جائے گی کہ دیکھیں اس طرح کی سوچ رکھنے والوں کے لیے اب پیپلز پارٹی میں زمین جو ہے تنگ ہوتی جا رہی. میرے خیال ان کو پتہ ہوگا. مطلب کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل نواز شریف صاحب اتنی دور کی سوچ رکھ رہے ہیں کہ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے نا, اگر میں یہ نام سجیسٹ کروں گا تو پھر پی 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 کے اندر ڈسینٹ ہوگی اور فرمنٹ ہوگی اور یہ ہوگی. نہیں یہ انسٹنٹ ریپلائی ہو سکتا ہے, تو ہم یہاں بیٹھے یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہو سکتا ہے یا بالکل نہیں ہو سکتا. یہ ہو سکتا ہے. سوال پوچھ رہی ہوں نا کہ آپ کا یہ خیال ہے کہ نواز شریف صاحب یہ سوچ رہے ہوں گے رادر دین یہ کہ چیئرمین سینٹ کون بنے گا یا نہیں بنے گا, وہ صرف یہ سوچیں گے کہ ان کو نواز شریف صاحب کو بلوچستان فارمولا سوٹ نہیں کرتا, اور نواز شریف صاحب یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ بلوچستان میں جو کھیل کھیلا جا رہا ہے ایک تو ہم تو صرف براڈلی اس کی بنیاد میں چلے ہم ایک ایمبیرسنگ سچویشن تو پیدا کر دی نا, کہ جس طرح آصف علی زرداری نے کہا کہ میں نہیں چاہ رہا. دیکھیں انسٹنٹ رپلائی تھا. گول گول شاید گھوم رہے ہیں. بات یہ آتی ہے کہ گھومنا ہوتا ہے, ہم نے نہیں وہی بات ہے کہ ذرا تھوڑا سا اس کو اس طرف لے کے جائیں کہ ایک تو سب سے بنیادی چیز آتی ہے کہ ہم تو صرف براڈلی بات کر سکتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے جو سامنے نظر آتا ہے, اب ان کے دل میں تو ہزاروں قسم کی چیزیں ہو رہی ہوں گی جس کو نہ ہم پڑھ سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں. صرف براڈلی ایک پولیٹیکل وہ نظر آتا ہے ہمیں, وہ یہی نظر آتا ہے کہ رضا ربانی صاحب جو ہیں وہ ان کے حلیفوں کو بھی ان کو بھی ایکسیپٹیبل تھے, اور شاید ان کا خیال یہ تھا کہ اس کے ذریعے وہ اپنا ایک حد تک شاید یہ دوسرے بھی ان کو مل جائیں گے اور یہ بن جائے گا. میرے خیال میں ان کی شاید یہ سوچ ہو کہ اگر بلوچستان کے تھرو ایک گیم پلے کی جا رہی ہے اور کینڈیڈیٹ آ رہا ہے تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے رضا ربانی کے اوپر کنسنسس بھی ہو جاتا, اور رضا ربانی ایک اس قسم کے آدمی ہیں جو کوئی ان کو انفلوئنس نہیں کر سکتا. بٹ اس وقت اب ایشو یہ ہے کہ اٹ ڈزنٹ سیم ایز اف رضا ربانی از گوئنگ ٹو بی نامینیٹڈ, کیونکہ اب تو ختم ہو چکی ہے بات. کیونکہ اگر ان کے پاس اس وقت ووٹس ہوں گے بھی تو سب سے پہلے تو آصف علی زرداری کو اپنا موڈ چینج کرنا پڑے گا. تو بات تو یہ ہے کہ آصف علی زرداری کے پاس اپنا کوئی آپشن ہے کہ نہیں, کیونکہ وہ پی 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 کے کینڈیڈیٹ ہیں, تو ان کو نامینیٹ تو آصف علی زرداری صاحب موڈ چینج کریں نہ کریں, میں نے موڈ چینج کر لیا بریک لینے کے لیے اور کسی اور چیز کے لیے نہیں. ہم اسی بات کو جاری رکھیں گے جب ہم وقفے سے واپس لوٹیں گے. ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید. زاہد صاحب, عمران خان اپنے جو اراکین ہیں جو ان کے پاس ہیں, جتنی بھی تعداد ہے 12 ہیں 13, وہ جا کے حوالے کرتے ہیں وزیر اعلیٰ بلوچستان کو. وزیر اعلیٰ بلوچستان جا کے زرداری کے حوالے کر دیتے ہیں کہ جی میری جو اسٹرینتھ ہے آپ کے پاس ہے. اس کا مطلب ہم کیا لیں؟ ایک دوسرے کے حوالے کیا جا رہا ہے کہ جی میرے بندے آپ کے پاس ہیں, وہ کہتا ہے یہ آپ کو اختیار ہے. یہ بہت صاف ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ کوئی فارمل الائنس ہو. یہ جو لوگ بات کرتے ہیں کہ جی وہ جو اتحاد بن رہا ہے, خفیہ اتحاد بن رہا ہے, اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. بعض چیزیں جو ہیں ایسی بھی ہوتی ہیں جیسے مشترکہ تمہارا دشمن میرا دوست والی جو صورتحال ہوتی ہے, وہ اکثر یہاں پہ کام آ جاتی ہے. اس میں کون مشترکہ دوست اور وہ بالکل صحیح ہے. دیکھیں مشترکہ دشمن جو ہے وہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این کا کینڈیڈیٹ نہیں آنا چاہیے. اب جو ہے یہ بلوچستان کے جو لوگ گئے ہیں وہ تو بہت ہی آبویس تھا, یعنی ایسا یہ کوئی مجھے لگتا نہیں ہے کیونکہ اچانک یہ بات ہوئی ہے. وہ یہ کیا کہتے ہیں عمران خان نے ان کو سپورٹ کر دیا.
دوسری بات یہ کہ دیکھیں وہ جب آپ نے اگر کل دیکھ رہے تھے جو آصف زرداری صاحب کی پریس کانفرنس تھی ان کے چیف منسٹر بزنجو کے ساتھ، تو اس میں ایک بات انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم سپورٹ نہیں کریں گے، اور نہ ہی جو ہے جو تھوڑی سی غلط لوگ بیان کر رہے ہیں کہ نہ ہی بزنجو نے یہ کہا تھا کہ جو ہے وہ اب ہم سارا فیصلہ آپ کو چھوڑتے ہیں، یہ بھی نہیں، اس کو تھوڑی سی انہوں نے کنڈیشنل بنائی تھی کہ ہم جب چل کے آتے ہیں کسی پہ تو ہمارا پلڑا بھاری ہوتا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ زرداری صاحب وہی وہ فیصلہ کریں گے، اور اب ان کا ہے کہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، سمپل ایز دیٹ۔ آئی تھنک تھوڑی سی شاید جو وہاں پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ پی 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 اسٹل وانٹس کہ چیئرمین سینیٹ وہ اپنی پارٹی سے نامینیٹ کریں، وہ ماننے کو شاید تیار نہیں ہے کہ بلوچستان جس شخص کا نام لیا جا رہا ہے اس کا تو بلوچستان سے تعلق ہی کوئی نہیں، اور وہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیپیوٹی چیئرمین جو ہے وہ کر لیں، اور اسی وجہ سے ابھی تک اناؤنسمنٹ نہیں ہوا، بٹ I mean this is just one report that is out there کہ اسی لیے شاید اناؤنسمنٹ نہیں ہوا، بٹ وہی بات ہے کہ پھر بھی ان کو فاٹا کے ممبرز تو سارے اکٹھے کرنے پڑیں گے نمبرز بنانے کے لیے، اور فاٹا کے ممبرز کو پھر کچھ آفر بھی کرنا پڑے گا۔ وہ عمران خان صاحب نے تو اپنی طرف سے آفر کر دیا ہے کہ آپ ڈیپیوٹی آپ لے لیں، بٹ پی 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 والے اس پہ مانیں گے کہ نہیں مانیں گے یہ دیکھنا ہوگا۔ گیم تھرون ہو رہا ہے۔ دیکھیں ایک اور بات یہ زرداری صاحب اس وقت بارگیننگ ہوتی ہے تو یقیناً بارگیننگ جب ہوتی ہے تو آپ سب سے آگے اپنا پتہ چھپاتے ہیں۔ اس وقت وہ کہہ ضرور رہے ہیں کہ ہمارا ہونا چاہیے اسپیکر، لیکن اصل میں جو بات اس وقت جو چل رہی ہے، اس وقت نیگوسیشنز کہہ لیں یا جو ہے بارگیننگ کہہ لیں، وہ ڈپٹی اسپیکر پہ زیادہ ہے۔ دیکھیں اس پہ جب آپ کہتے ہیں کہ نہیں پہلے آپ یہ اسی پہ رکھتے ہیں نا، آپ پہلے یہ قدم نہیں کہتے جی ہم آپ کو مان لیتے ہیں اب ڈپٹی اسپیکر مان لیں، پہلے یہ تھا کہ ہمارا اسپیکر مانو، اس کے بعد اب جو ہے بات اچھا اسپیکر چلیے آپ کا ہو جاتا ہے، ہم تیار ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ڈپٹی اسپیکر کون بنے گا، تو یہ چیز جو ہے تھوڑی ڈپٹی چیئرمین پیپلز پارٹی کا، تو پھر فاٹا کے ساتھ ممبرز کو اپنے ساتھ کیسے رکھیں؟ بارگیننگ ہو رہی ہے، لاسٹ میں کیا ہوتا ہے وہ ہوگی جو کہ اس وقت کی صورتحال ہوگی۔ اگر یہ کہ وہی بات آتی ہے کہ جب آپ بارگین کر رہے ہوتے ہیں، آپ نیگوشیٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ جو ہیں پھر اپنا پتہ سب سے آگے رکھتے ہیں کہ بھئی یہ صاحب جس کے ساتھ آپ بارگین کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی تو بارگین کر رہا ہوتا ہے، اس نے بھی تو اپنا پتہ چھپایا ہوتا ہے، پتہ تو دونوں نے طرف کے چھپایا ہوتا ہے۔ یہی ہے نا بارگین، تو وہی ہے کہ آپ جب یہ کیوں گیا ہے، یہ جو بلوچستان کا جو انڈیپینڈنٹ گروپ ہے اس نے بہت صحیح چال چلی ہے، اس سے پہلے کہ وہ زرداری صاحب کے پاس جائیں، زرداری صاحب سے ان کی بات چیت چلتی رہی تھی اس دوران میں بھی، لیکن جان بوجھ کے وہ پہلے گئے عمران خان کے پاس کہ عمران خان کا پورا تعاون لے لیا انہوں نے۔ جب وہ یہ آ کے کہیں گے کہ ہمارے پاس عمران کا ووٹ ہمارے پاس ہے، انہوں نے کہہ دیا ہے، تو اس کے بعد بارگیننگ پوزیشن تو ہو جاتی ہے ان کی، اور کیونکہ ان کے پھر نمبرز بڑھ جاتے ہیں۔ وہ بریک میں کیا بات کر رہے تھے آپ حاصل بزنجو کی؟ حاصل بزنجو کی تو ہم یہ بات کر رہے تھے بریک کے اندر کہ کیا پی ایم ایل این ان کو کینڈیڈیٹ بنا دے اگر چیئرمین سینیٹ کا، اور اگر وہ بنا دے تو کیا پھر جو بلوچستان کے انڈیپینڈنٹ 8 لوگ ہیں ان پہ کیا کوئی پریشر ہوگا کہ وہ سائڈ سوئچ کریں اور حاصل بزنجو کو سپورٹ کریں، کہ پی ایم ایل این والے اگر اتنے ہی جنرس مائنڈڈ ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم رضا ربانی کو سپورٹ کرنے کو تیار ہیں، تو ویسا ایک کینڈیڈیٹ تو ان کے پاس بھی اپنے الائز میں موجود ہے نا، اور انہوں نے مگر ابھی تک حاصل بزنجو کا نام نہیں لیا، ابھی تک انہوں نے نہیں سامنے لائے، سو وی ور جسٹ ونڈرنگ کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ نون کے رویے سے لگ رہا ہے کہ شاید ان کے اپنے ذہن میں اپنی ہی جماعت سے کوئی ایسا شخص ابھی تک ان کے ذہن میں شاید آیا ہی نہ ہو جس کے لیے چیئرمین یا ڈپٹی چیئرمین۔ ان کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ان کی جو سارے ووٹس ہیں وہ تو پنجاب کے ہیں نا، سوائے 2 کے جو کے پی سے آتے ہیں اور 1 شاید فاٹا سے آتا ہے، تو اب اس میں جو ہے ان کے لیے بہت مشکل ہے کہ چھوٹے صوبے کی طرف آئے، ان کے لیے بڑا مشکل ہے کہ پنجاب سے کوئی کینڈیڈیٹ کھڑا کریں اپنا، کیونکہ اس میں وہ کوئی قانونی طور پہ یا آئینی طور پہ اس میں کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے، لیکن یہ جو ہے ایک طرح سے ٹریڈیشن سی بنی ہوئی ہے کہ اگر تمام جو ہے اگر قیادت جو ہے وہ پنجاب میں ہوگی اور پھر اس کا چھوٹے صوبوں کو نہیں ملے گی، تو ایک 3 بندے ہیں نا آؤٹ سائڈ پنجاب، ان میں سے کسی کو دیکھ لیں۔ نہیں وہ میں تو وہی کہہ رہا ہوں کہ 2 اس میں آتی ہے کہ پھر ان کو یہ ہے کہ وہ کیا وننگ کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں، وہ نہیں ہو سکتے ہیں ایگزیکٹلی، کیونکہ انہوں نے اپنے الائز کے ووٹس تو ساتھ رکھنے ہیں نا، جب تک پی کے میپ اور نیشنل پارٹی اور جے یو آئی ایف ان کے ساتھ ووٹ نہیں کریں گے تو پھر تو پی ایم ایل این کے پاس بھی اسٹرینتھ پوری نہیں پڑ رہی نا، 33 ووٹس ہی ہیں، تو ان کو 14 ووٹس چاہیے جو پی کے میپ سے، جے یو آئی ایف سے اور نیشنل پارٹی سے آئیں گے، پھر بھی وہ صرف
48 اگر حاصل بلوچ کو کرنا ہوتا ہے یا ان کے ذہن میں ہوتا ہے یا اس پہ حاصل بلوچ جو ہے تیار ہوتے تو یہ تو رضا ربانی سے پہلے بات ہو جاتی. نہیں یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ وہ کیوں نہیں کیا, یہ اس کے بعد بھی کر دیتے, بٹ دا فیکٹ کہ وہ ابھی تک خاموش ہیں اور انہوں نے کوئی اور نام نہیں پیش کیا, یا تو وہ ابھی سوچ رہے ہیں اور نمبرز پورے کر رہے ہیں. نہیں ان کی خاموشی ریلی ہارڈ ٹو ٹیل, کیونکہ ابھی تو مطلب تھوڑی دیر کے لیے ہمیں بھی خاموش ہونا پڑے گا. اگر وہ خاموش ہیں تھوڑی دیر کے لیے ہمیں خاموش ہونا پڑے گا, لیکن ہماری خاموشی بریک کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ایک بریک پہ جاتے ہیں. بریک سے واپسی پر اسلام آباد کا جو ڈیسیژن آیا نا کہ کتنے مراحل میں آپ کو وہ حلف نامہ دینا پڑے گا جس میں آپ کو اقرار کرنا پڑے گا کہ میں مسلمان ہوں, قادیانی نہیں ہوں, اس پہ بات ہوگی بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ, پہلے آپ بات کر لیں پھر ہم بعد میں بات کریں گے. نہیں آپ نے اس کا بتایا ہے, ایسے موقعوں پہ آپ کو آگے کر دیا کریں گے. بالکل کر دیا آپ, مجھے کوئی وہ نہیں اعتراض نہیں ہے. لیکن اصل بات یہ کہ جب آپ پڑھ رہے تھے کہ جو ہوا ہے آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے, تو میرے ذہن میں ایک خیال سا آیا کہ یہاں پہ ایک پارلیمنٹ نامی چیز ہوتی ہے, اس کو تو ختم کر دینا چاہیے. کیونکہ ہر شخص اٹھتا ہے وہ اپنے خیالات اپنی سوچ کے مطابق ایک یہاں پہ جو ہے قانون بنانے کی کوشش کرتا ہے. آج کا جو ججمنٹ ہے, مجھے آپ بتائیے کہ یہ کام فرض کیجئے میں جو انہوں نے بڑی لمبی چوڑی دی کہ یہ بھی کر لینا چاہیے, یہ وہ بھی کر لینا چاہیے. مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ حق کس نے دیا ہے کہ آپ جو ہے فیصلہ کریں. یہ قوانین تو اس قسم کے پارلیمنٹ بناتی ہے, اور اگر یہی طریقہ رہتا ہے کہ کسی جج کو جو بھی اپنی مرضی سوچ کے مطابق وہ قانون بنانا شروع کرے, تو یہاں پہ تو اگر ہائی کورٹ کو ملا کے تقریباً 150 200 قریب ججز ہو جاتے ہیں, تو کل کل کوئی اور بھی فیصلہ کر لے اس قسم کا. تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو تھیٹر سا بن گیا ہے, ایک تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی پبلک میں ایک کوئی اس قسم کی ججمنٹ دے کے ایک خاص مقصد پورا کیا جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر جوڈیشری کو ایک میں اس کو بلکہ ایک کے لحاظ سے جوڈیشل انارکی سی پھیلتی جا رہی ہے کہ اگر فرض کیجئے اس قسم کے فیصلے آتے ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ کا جواز نہیں بچتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ فیصلہ کون کرنے والے ہیں کہ جو ہے وہ کون سا مسلمان ہوگا, کون سے مسلمان کے وہ ہوں گے. بھائی قانون آپ کے آئین میں بہت کچھ لکھا گیا ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو اس آئین کے تحت چل رہی ہیں. قوانین اسی آئین کے تحت بننا چاہیے. اب آپ جو ہے اس میں مزید سے اضافہ کرتے جائیں کیونکہ آپ کی سوچ یہ کہتی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے. تو میں خیال یہ ہے کہ اس کو جو ہے یہ ایک خاصی میں سمجھتا ہوں کہ ایک خطرناک صورتحال بن کے آ سکتی ہے. اور اس میں کوئی ایٹ لیسٹ مجھے تو ایسا سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کا فائدہ کیا ہے, کیونکہ ایشو کیا تھا کہ ہمارے جو الیکشنز ہیں وہ بہت سارے لاز سے گورن ہو رہے تھے, اور یہ پارلیمنٹ نے ہی فیصلہ پیچھے کیا کہ اس سب کو ایک جگہ اکٹھا کر کے الیکشن ایکٹ 2017 بنا دیا, جس میں یہ سب سے پہلے ایشو اٹھا کہ جی وہ ڈیکلریشن جو تھی وہ سوئر سے افرم ہو گیا, جس پہ یہ سارا ختم نبوت کا مسئلہ شروع ہوا تھا. اچھا, جو لائرز ہیں جیسے فار ایگزامپل بابر ستار, انہوں نے ایک سے زیادہ دفعے لکھا کہ اگر آپ سوئر کی جگہ افرم کر دیں تو لیگلی کوئی فرق نہیں پڑتا, مگر پھر بھی وہ اتنا بڑا ایشو ہو گیا کہ لا منسٹر کو گھر جانا پڑا. چلو وی ہوپ کہ وہ تب ختم ہو جائے گا. جماعتوں نے بھی اس پہ بڑا بہت رول پلے کیا, میڈیا نے بھی پلے کیا, سب نے کیا. اس کے بعد اور یا انہی دنوں میں یہ پٹیشن آئی, اور اس پٹیشن میں بیسکلی شاید دو چیزیں تھیں. ایک یہی تھی کہ جی وہ پہلے جو اتنی جگہ پہ یہ ڈیکلریشن جایا جاتا تھا, اب الیکشن ایکٹ 2017 کے نیچے ایک جگہ ہو گیا, تو یہ کتنی زیادتی کی بات ہے کہ مطلب کہ یہ ڈیکلریشن ایک دفعہ دینا کافی نہیں ہے, اس کو اتنی جگہ پہ پہلے اگر دیا جا رہا تھا تو اب بھی دینا چاہیے. اور دوسرا اس میں یہ تھا کہ وہ مذہب تبدیل کر لیتے ہیں آفیشیل ڈاکیومنٹس میں, نوکریوں کے لیے, ٹریول کے لیے, تو اس پہ بھی کچھ ہونا چاہیے. سو یہ دو ایشوز تھے پٹیشن کے اندر, جس کے اوپر آج یہ شارٹ آرڈر آیا ہے جس کی ہم بات کریں. اور جو زاہد صاحب کہہ رہے ہیں بالکل کہ کہاں یہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے, جیسے آپ نے کہا کہ اب جو بھی ہم ڈاکیومنٹ لیں گے اس کے وہ لینے سے پہلے آپ کو یہ دینا پڑے گا. الیکشن ایکٹ کی بات تھی, وہ بات کہیں آگے لے گئے ہیں کہ الیکشن ایکٹ کے اندر آپ کو یہ ڈیکلریشن ایک سے زیادہ دفعے دینا چاہیے تھا. یہ پٹیشن تھی میرے خیال میں, اور اس پہ جو ججمنٹ شارٹ آرڈر میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ اب ہم سارا دن یہ ڈیکلریشن دیتے رہ جائیں اور ہر سٹیج پہ دیتے. دنیا میں کہاں ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا مذہب لکھا جائے,
آپ مجھے بتا دیے یہ کیا ایک طرف مطلب کہ یہ تو مذہب تو لکھا ہی جاتا ہے نا زاہد صاحب، ہمارے ہر چیز پہ لکھا ہوا نہیں میں کہہ رہا ہوں اس پہ ہر چیز پہ لکھا جاتا ہے، وہ تو ہے چلیے قانون کے طور پہ ہوتا ہے، لیکن اب جو ہے آپ کا بچہ پیدا ہو اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کی پیدائش کا جو سرٹیفکیٹ ہے اس میں تو کبھی بھی نہیں ہوتا نا کہ آپ اس کا مذہب لکھیں. مذہب جو ہے بچے کا مذہب کیسے ہو سکتا ہے جو ابھی پیدا ہوا ہے اس میں؟ نوکری کے لیے اپلائی کریں تو آپ بتائیں وہ گورنمنٹ کی نوکری ہے، آپ پاسپورٹ لیں، آپ آئی ڈی کارڈ لیں، ہر چیز مطلب کہ اور یہ پیپر ورک مطلب حکومت اسی لیے بیٹھی ہوئی ہے اور وہ کوئی کام نہیں کرے، کوئی پالیسی نہ بنائے، وہ سارا دن یہ ڈاکیومنٹس اکٹھے کر کر کے کسی خزانے میں ڈالتے رہیں گے. ایک خاص مقصد کے لیے ان تمام چیزوں کو پھیلایا جاتا ہے. میں تو اس بات کو سمجھتا ہوں، دیکھیں ایک کیا وجہ ہے کہ کچھ خاص ججز جو ہیں وہ اس قسم کی جو ہے ہر طرف سے اپنے آپ کو لینا شروع کرتے ہیں. کیا اسلام جو ہے صرف ایک فرد کا نام ہے یہاں پہ، یا جو ہے وہ مذہب کو جو ہے وہ صرف آپ جو ہے انٹرپریٹ کریں گے، اور کس طرح سے ہونا چاہیے، کیسے پاکستان بننا چاہیے، کیا پاکستان ریاست کا کیا خد و خال ہونا چاہیے، یہ فیصلہ کریں گے جا کے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آپ نے جو ہے جو بھی فنڈامنٹل رائٹس آپ کے بچ گئے ہیں اس ملک کے اندر، جو بھی آپ کو تحفظ ملنا ہے دوسرے مذاہب کو، وہ بھی آہستہ آہستہ سلب کیے جا رہے ہیں. آپ جب بات کرتے ہیں کہ تمام شہریوں کو حقوق ملنا چاہیے، اس کی فیصلے میں یہ بھی ہے کہ ہر مذہب کا تحفظ بھی کرنا چاہیے، لیکن جو قوانین جو آپ جو ہے دینے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں تو ان کے لیے جو تحفظ کی گنجائش تو ختم ہو جاتی ہے. ایک فنڈامنٹل رائٹ، ایک ایکول رائٹ جس کو کہتے ہیں، وہ بھی آپ ختم کرنے پہ تلے ہوئے ہیں کہ اس ملک کا ہر سٹیزن، جو ہم بار بار کہتے ہیں، قائد اعظم کے بھی فرمودات کو بھی ہم دہراتے ہیں اور قانون بھی کہتا ہے، آئین بھی کہتا ہے، تو آپ جو ہیں اس پہ قدغن لگا رہے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ ہر آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ آپ طے کریں کہ آپ کو مذہب کے ساتھ. اس میں تھوڑا سا یہ بھی ہے کہ جوڈیشل ایکٹیویزم کا جو رول ہے، جو ویسے ہی خیال میں کنٹروورشل ہے، بہت سارے لوگ نہیں اگری کرتے کہ وہ ہونا چاہیے اتنی ایکٹیو جوڈیشری، تو اس قسم سی ججمنٹ سے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جوڈیشری کی جو ایکٹیویزم ہے یا ان کی جو بہت زیادہ ایک اوور ریچ ہے وہ بہت کنٹروورشل ہو جائے گی، جو جتنی پہلے ہے اس سے بہت زیادہ ہو جائے گی. اچھا کل کوئی اور جج پھٹے، فرض کہ لاہور ہائی کورٹ کا، سندھ ہائی کورٹ کا، وہ اس کی سوچ کچھ اور ہو، اچھا وہ بھی کوئی اپنے طور پر فیصلہ بنائے، پارلیمنٹ ختم وجود ہو جائے گا، قانون کی حیثیت ختم ہو جائے گی، کانسٹیٹیوشن کی حیثیت ختم ہو جائے گی. دیکھیں یہ بات صحیح ہے کہ ججز جب یہ کہتے ہیں کہ ہم کانسٹیٹیوشن کو ہم انٹرپریٹ کریں گے، بالکل صحیح ہے. اور پھر یہ بھی صحیح ہے کہ جو ہے اگر یہ کہیں کہ بھئی کہ ہمیں دیکھنا یہی پڑے گا کہ جو ہے لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹ سے کون سی چیز ایسی ٹکراتی ہے یا اس کی کانفلکٹ میں آتی ہے کوئی بھی قانون، تو اس کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، چلیے مان لیا. لیکن اس قسم کے فیصلے یہ ان دونوں چیزوں میں کہاں پہ آتے ہیں کہ آپ... وقت ہو گیا بریک کا، بات تو ہو سکتی تھی. ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں. بریک سے واپسی پر زینب کے والد صاحب جا پہنچے ہیں سپریم کورٹ، اور کس وجہ سے سپریم کورٹ جا پہنچے ہیں اس پہ بات ہوگی ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. زاہد حسین صاحب، وہ زینب کے والد صاحب سپریم کورٹ میں گئے ہیں. اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ اس صوبے میں ہو رہا ہے کہ جس صوبے کا جو وزیر اعلیٰ ہے، جو خاتمہ اعلیٰ اپنے کو آپ کو کرواتا ہے، شہباز شریف، اور گڈ گورننس کا سب سے زیادہ شور شہباز شریف صاحب نے منایا. اور جب پریس کانفرنس کی کہ ہم نے قاتلوں کو پکڑ لیا ہے، ٹریس کر لیا، لوکیٹ کر لیا، تو اس پریس کانفرنس میں تالیاں ہی بجی تھیں. اب اسی کا صوبہ ہے اور اسی صوبے میں جس لڑکی کے ساتھ ہوا تھا، جو ظلم ہوا تھا، اس کے والد صاحب کہتے ہیں کہ مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں. اب یہ شہباز شریف صاحب کی گڈ گورننس، یہ یا تو ہونا کہ ہائی پروفائل نہ کیس ہوتا، اس کیس کا ہمیں پتہ ہی نہ چلتا، تو اس میں تو یہ دھمکیاں اور یہ خطرناک نتائج سے بھگتنا پڑے گا آپ کو، وہ تو خیر چلتا رہتا ہے. یہ تو وہ کیس ہے جو بڑا ہائی پروفائل ہے، جس میں شہباز شریف صاحب خود لمحہ و لمحہ شامل رہے، اس کے باوجود یہ حالت. مسئلہ یہی ہے کہ عجیب سی بات نظر آتی ہے، چاہے کوئی بھی ہو، پاکستان میں ہر جگہ یہی صورتحال بن کے آتی ہے کہ جو وکٹم ہیں ان کو اس کو زیادہ خطرہ ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تحفظ جو ہے وہ کرمنلز کو زیادہ مل جاتا ہے، اور جو بیچارے جو ہے اس کے شکار ہوتے ہیں اس کرائم پہ، ان کو جو ہے وہ ان کو اپنی زندگی کا خطرہ لگتا ہے. اصل میں جس بات پہ انہوں نے اپیل کی ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ اکیلا نہیں تھا. عمران جس کو سزا بھی ملی ہے، اس کا پورا ایک گروہ تھا،
اور وہ گروہ کے خلاف کارروائی جب تک نہیں کی جائے گی، جب تک جو ہے وہ جو ایک لحاظ سے عدل جو ہے یا جو ہے وہ نہیں مل سکتا ہے ان کو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اگر وہ باہر رہتے ہیں تو ان سے ان کو خطرہ ہے. نہیں، بٹ اس میں پھر وہی بات تو آ جاتی ہے نا کہ ہمارے ہاں کیونکہ ہمارا سسٹم لوکل لیول پہ ٹھیک کام نہیں کرتا، ایڈمنسٹریشن کا، کرمنل کا، ابھی ہم اس کی بات پھر بعد میں کریں گے. تو اس کا پرابلم یہ ہے کہ وہی پہلے بھی اس کیس کے اندر کلپریٹس پکڑے بھی اس لیے گئے کیونکہ وہ ایک اتنا ہائی پروفائل کیس بن گیا تھا، سارا میڈیا سارا دن اس کو رپورٹ کر رہا تھا، نیشنل ایشو بن گیا. اس کے بعد سپریم کورٹ جمپڈ ان، انہوں نے کہا فوراً پتہ کروائیں، تو وہ ایک دم سب کچھ ہو گیا. بٹ جیسے ہی اس کو سزا ہوئی اور ہم سب اس بات کو بھولے تو وہ لوکل لیول پہ جو روٹین کا کام ہوتا ہے، جیسے آپ نے کہا کہ جو طاقتور ہوتا ہے، چاہے وہ وکٹم ہے یا جو ہے وہ اوپریس کر لیتا ہے، وہ ڈرا لیتا ہے، وہ دھمکا لیتا ہے، اور اس کے بعد ان لوگوں کو لگتا ہے کہ اب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ یا ٹی وی پہ خبر چل جائے یا ہم سپریم کورٹ خود پہنچ جائیں. تو اصل انڈیکیشن تو وہی ہے کہ ہمارا جو ایڈمنسٹریٹو اور کرمنل سسٹم ہے لوکل لیول پہ وہ کام نہیں کر رہا، اور ایونچولی لوگوں کو یہی کرنا پڑتا ہے، یا وہ سپریم کورٹ پہ آئے. آئی ریممبر افتخار چودھری صاحب کے دنوں میں بھی یہی ہوتا تھا، ہر کالیگ آ کے کہتا تھا، اور سٹوری پچ کرنے کی جو لاجک ہوتی تھی سیدھا سوو موٹو ایکشن ہے، کہ مطلب کہ یہ اتنی اچھی سٹوری ہے کہ اس میں سوو موٹو ہو جائے گا فوراً سی جے کی طرف سے. لیکن وہ سلیکٹیو تھا نا سوو موٹو، وہ بہت سلیکٹیو تھا. باہر کے تو نہیں بالکل بھی نہیں تھا. یہی ہے نا کہ وہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اب بن گئی ہے رابن ہوڈ ہمارا. اصل میں اصل جو میڈیا سلیکٹیو تھا نا، وہ سلیکٹیو میڈیا کی خبروں پہ ہی سوو موٹو تھا. ابھی سپریم کورٹ میں چلے گئے، وہ ہم بہت بات کرتے ہیں. اصل مسئلہ جو پھر وہیں پہ لے کے آئے کہ تحفظ کی بات ہے. اسی شہر قصور میں ایک اور واقعہ ہوا تھا 2-2.5 سال پہلے، آپ لوگوں کو یاد ہوگا، پورنوگرافی کا جو ایک بہت بڑا ریکٹ تھا جہاں بچوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی، تصاویر اٹھائی جاتی تھی. اس کا کیا ہوا؟ وہی اسی چیز کی عکاسی یہاں بھی کرتی ہے نا. وہاں پہ یہی ہوا تھا کہ جو لوگ گرفتار ہوئے تھے ان کو کوئی پشپنائی بھی حاصل تھی، کوئی انفلوئنشل لوگ بھی تھے. آہستہ آہستہ وہ تمام لوگ رہا ہوتے چلے گئے، کسی کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکی کیونکہ دوسری اور کوئی ضمانت پہ آ گئے، 1-2 شاید جیل میں. اب جب وہ لوگ باہر آتے ہیں تو الٹا ہو گیا ہے کہ جو لوگ جن کے بچے جو ہیں اس کا شکار ہوئے تھے وہ اپنے آپ کو خطرہ محسوس کر رہے ہیں، وہ جو ہے ان کو تحفظ نہیں ملتا. تو اصل بات تو یہاں آتی ہے، ہم پھر وہاں چلے گئے سپریم کورٹ، لیکن اصل مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس کا کیا علاج ہوگا. کہ ابھی ایک واقعہ ہوا ہے جو آج کل اسلام آباد میں پھر ہوا ہے، ایک واقعہ ایک بچی کا جس کو میرے خیال اتنا وہ نہیں ہوا ہے، اسی طرح کا واقعہ تھا جو زینب کا واقعہ تھا. اصل بات یہ کہ ہمارے جو ہے ایک دفعہ ایک چیز اٹھتی ہے، لیکن جو اصل مسئلہ اس پورے سوسائٹی کا ہے اس کو کوئی ایڈریس صحیح طور پہ نہیں کرتا ہے. اور کرمنل سسٹم ان پرٹیکولر جو ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے، جو ہمارا پولیس کا سسٹم ہے، جب تک ہم اس کو فکس نہیں کریں گے کہ یہ جو لوکل لیول پہ جو بھی کرائم ہو رہا ہے، چاہے چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ زینب کا کیس کوئی چھوٹا کرائم تھا، مگر اس کو لوکل لیول پہ ہی ایڈریس ہونا چاہیے، اور اس میں نہیں ضرورت ہونی چاہیے کہ وہ ایک نیشنل ایشو بنے میڈیا پہ. یہ نوبت نہیں آنی چاہیے، لیکن پروگرام ختم ہونے کی نوبت آ گئی ہے. زاہد حسین صاحب آپ کا شکریہ، عارفہ نور آپ کا شکریہ. ہمیں اجازت دیجیے، زاہد حسین صاحب کو، عارفہ نور کو اور عبدالستار خان کو سوموار 7 بجے تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.